اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اللہ تعالی آپ تمام عزاداران سید الشہداء، عزاداران حضرت سیدہ زہرا و عزاداران حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام و علیہم السلام کی اس عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ اس سلسلہ عزا کو، اس رزم زینبی کو جاری رکھنے، قائم و دائم رکھنے اور اس کو اپنے آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم ان توفیقات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پاکستان کے اندر جامعہ عروۃ الوثقی، یہ شجرہ طیبہ، علوم اسلامی و علوم قرآنی و علوم توحیدی و علوم اہل البیت علیہم السلام و علوم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نورانی مرکز، تعلیمی مرکز، تربیتی مرکز اللہ کی توفیق سے اسلام کی جامع تعلیمات کو اس نسل کے لیے اور آئندہ نسل کے لیے پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ ہدیہ، یہ نعمت اس ملت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کے سامنے ایک مطلب جو پہلے متعدد مقامات پر اور مواقع پر بیان ہوا ہے، آج اس کی چونکہ مثال موجود ہے، میں اس لیے دوبارہ اس مطلب کو تکرار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ دین اسلام، دین الہی کے ساتھ جو امت کے اندر المیہ و بحران رونما ہوا ہے، صدیوں سے پہلے بنو امیہ نے آغاز کیا اور آج تک وہ المیہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ یہ کہ اس دین کو جیسے یہود نے دین یہودیت کو، دین حضرت موسیٰ کو تحریف کر دیا، حصے بکھرے کر دیا اور اس کے اندر ہیر پھیر کیا، اس کی بنیادوں کو چھپا دیا، اس کے حقائق پہ پردہ ڈال دیا، کتمان حق کیا، تلبیس حق بالباطل کیا اور تدلیس کی دین یہود کے اندر، اور اللہ کا دین ہوتے ہوئے اس دین کو لوگوں کے لیے ناکارآمد بنا دیا۔ اسی طرح مسیحیت کے اندر بھی یہی المیہ دین تورات و دین عیسوی کے ساتھ رونما ہوا، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اس دین کے اندر تحریف ہوئی، اس دین کے اندر ہیر پھیر ہوا، اس دین انجیل و دین عیسوی میں رد و بدل ہوا، اس کی روح کو چھپا دیا گیا اور اس کے حقائق کو مسخ کر دیا گیا اور اسے ناکارہ و ناقابل عمل بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب مہیمن اور دین جامع و دین خاتم اپنے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بشریت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے حجت و نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ لیکن وہی جو کچھ یہودیت و مسیحیت کے اندر، وہ بھی ادیان الہی تھے، لیکن ان کے پیروکاروں نے اور ان کے تاجر مآب اور تاجر صفت رہبان و احبار و علماء نے اس کی روح کو نکال دیا۔ یہی عمل مسلمانوں نے بھی دین خاتم کے ساتھ اور نبی خاتم کے دین کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اس کے اندر معنوی تحریف کی ہے، ہر چند ظاہری نہیں کی،
اس کے اندر کتمان کیا، اس کی تعلیمات کو چھپایا گیا، اس کے حقائق کو چھپایا گیا، اور سب سے بڑی حقیقت جو چھپائی گئی وہ حقانیت و مقام جو اللہ تعالیٰ نے آل رسول کے لیے، اہل البیت کے لیے قرآن کریم میں مقرر فرمایا ہے، اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی نجات کے لیے جو سامان اپنے ترکہ کے طور پر چھوڑا ہے، کتاب اللہ اور اطرت طاہرہ اور ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کشتی نجات کو حقیقت کے ساتھ امت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اور حکمرانوں سے وابستہ اور ان کے اجیر علماء نے دین کے اندر تفریق شروع کر دی، دین کے حصے بکھرے کر دیے، اور اس دین کے حصے بکھروں میں سے جو ان کی پسند کا تھا، درآمد جس سے حاصل ہوتی تھی اسے دین کے طور پر پیش کر دیا، اور جو روح دین تھی اسے فراموش کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین میں مختلف پہلو علیحدہ ہو گئے، دین و دنیا کو جدا کر دیا گیا، دین و سیاست کو جدا کر دیا گیا، دین و علم کو جدا کر دیا گیا، دین اور عقل کو جدا کر دیا گیا، دین اور معیشت کو جدا کر دیا گیا، دین اور سائنس کو جدا کر دیا گیا۔ یہ وہ ساری دینی چیزیں تھیں جنہیں ایک ایک کر کے دین سے علیحدہ کر دیا گیا، اور دین کے نام پر یا رسومات کو پیش کیا گیا یا محدود احکام دین بنا کر امت کو تعلیم دیے گئے، اور دین اپنی افادیت اس وجہ سے اکثریت و کثرت سے پیروکار رکھنے کے باوجود بھی اپنی افادیت سے دور ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ یہ وعدہ اہل دین کے ساتھ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے جو لوگ اور جنہوں نے عمل صالح انجام دینا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہر نسل کو یہ موقع دے گا کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھ کر اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا کر اس کے ذریعے سے وہ مقام و عظمت حاصل کر لیں جس کا وعدہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے۔ اس وعدہ کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی دین، توحیدی دین، الہی دین تعلیم دیا جائے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ، جامعہ ام الکتاب اور اس سے ملحقہ اور مربوط اور وابستہ اور اس کے ذیلی تعلیمی ادارے، یہ اعزاز ہے اور فخر ہے ہمیں، اور اس نعمت عظمیٰ پر ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیمی مرکز میں تعصب کی تعلیم سے دور رکھا ہے، نفرت کی تعلیم سے دور رکھا ہے، اور جامد تعلیم سے دور رکھا ہے، محدود ذہنیت سے دور رکھا ہے، اور اس سے پہلے کہ تعلیم کی سعادت و علم کی سعادت ہمیں میسر ہو اللہ کی جانب سے اور اس پاکستان میں یہ مرکز علمی وجود میں آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد اس زمین پر پیدا کیا، اس عصر میں جس نے فراموش شدہ دین کو زندہ کر کے امت حاضر اور نسل حاضر کے سامنے پیش کیا، جس کا نام نامی اسم گرامی سید روح اللہ موسوی الخمینی ہے۔ موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے سلالہ پاک حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ ابن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اس ہستی نے دین کو جامع، ناب اور خالص شکل میں امت کے سامنے پیش کیا۔ اس دین کے اندر ہر چیز کی تعلیم اس کا نصاب ہے، اور ہمیں یہ سعادت ہے الحمدللہ کہ توحید عروۃ الوثقیٰ کا تعلیمی نصاب ہے، قرآن عروۃ الوثقیٰ کا تعلیمی نصاب ہے،
امامت عروۃ الوثقی کا تعلیمی نصاب ہے، فقہ عروۃ الوثقی کا تعلیمی نصاب ہے، وحدت امت عروۃ الوثقی کا تعلیمی نصاب ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ نجات کی کشتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہیا کی، فراہم کی، اور جو حسن امت ہے، نجات امت کا ذریعہ ہے، ولایت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین عروۃ الوثقی کا تعلیمی نصاب ہے۔ اور اسی طرح عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور عزاداری اہل البیت علیہ السلام یہ عروۃ الوثقی کا تعلیمی نصاب ہے۔ آج جو کچھ عروۃ الوثقی میں ساری دنیا نے مشاہدہ کیا ہے، اور آپ طلاب عزیز نے اور مومنین نے اور بالخصوص ہمارے عزیز نوحہ خانوں نے، شعراء نے آج جو عمل عروۃ الوثقی میں انجام دیا ہے، یوں نہیں کہ یہ ایک رسوماتی کام انجام دیا ہے، یہ ایک تعلیم کا حصہ ہے، یہ تعلیم کا جز ہے۔ عزاداری سید الشہداء تعلیم کا حصہ ہے۔ امام خمینی، امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، جہاں شیاطین نے زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا، طاغوتیت کا دور دورہ تھا، اور سایہ استکباریت میں زمین گھری ہوئی تھی، سایہ نحس شیطنت کا، استکباریت کا، اس نے زمین کو اپنے چنگل میں گھیرا ہوا تھا۔ ایسے میں توحیدی آواز اس امام نے بلند کی، اور ساتھ فرما دیا کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا یہ سب ایک تعلیم کا نتیجہ تھا، ایک سبق جو علامہ اقبال بتاتے رہے اپنی امت کو کہ تمہارے نصاب میں یہ کمی ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ علامہ اقبال اپنی امت کو برِ صغیر والوں کو بتاتے رہے کہ تمہارے اندر کمی یہ ہے کہ تمہارے نصاب میں حسین ابن علی نہیں ہے، تمہاری تعلیم میں حسین ابن علی نہیں ہے۔ اور آج مسلمان علماء نے اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کی ناکامی اور مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی غلامی و محکومی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نصاب سے حسین ابن علی کو نکال دیا ہے۔ پہلے ولایت علی کو نکالا اور پھر اس کے بعد حسین ابن علی کو نصاب سے نکالا، اس وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن امام راحل نے بتایا کہ یہ تعلیم کا بنیادی جز ہے۔ فقیہ اسلام فقیہ نہیں بنتا جب تک حسین ابن علی سے اسلام نہ سیکھ لے، رمز قرآن نہ سیکھ لے، اور طالب علم اسلام کا طالب علم نہیں کہلاتا جب تک رمز دین حسین ابن علی سے نہ سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڈ امام حسین کو دیا، اس لیے علامہ اقبال کا کلام منفرد کیوں ہے؟ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے رمز قرآن حسین سے سیکھا ہے، رمز قرآن ز حسین آموختیم، حسین سے سیکھا ہے، اس لیے وہ انقلابی پیغام بن گیا ہے۔ عزیزان، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی، اہل البیت علیہ السلام کی، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور دیگر ائمہ اطہار کی، یہ عزا فقط ایک رسم نہیں ہے۔ بارہا آپ عزیزوں کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں یہ تصحیح اور اصلاح کی ہے، اس لفظ کی بھی اور اس اصطلاح کی بھی اور اس محاورے کی بھی اور اس جملے کی بھی، کہ ہم نے عزاداری کو بزم بنا دیا ہے اور ہم نے عزاداری کو رسم بنا دیا ہے۔ عزاداری نہ رسم ہے اور نہ بزم ہے، بلکہ عزاداری رزم ہے۔ ایک رزم حسین ابن علی کی ہے، اور جہاں وہ اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں سے زینب بنت علی کی رزم شروع ہو جاتی ہے، اور عزاداری رزم زینبی ہے در حقیقت۔ اس عزا سے انسان کو دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ۔ جس طرح ہر چیز تعلیم کے نصاب میں جب آئے، دین کے اصول، دین کی بنیادیں، دین کے حقائق، امامت دین کے نصاب میں صدیوں سے نہیں تھی۔ شہید مطہری نے یہ شکوہ کیا علماء اسلام سے، حتیٰ شیعہ نصاب کے اندر امامت شامل نہیں تھی، بہت بعد میں، کئی صدیاں
امامت کی باس نہ علم کلام میں تھی نہ علم فقہ میں تھی. بعد میں کچھ فقہا اور متکلمین و فلاسفہ پیدا ہوئے جنہوں نے علم کلام میں امامت کی بات شروع کی. ایک فیلسوف جس نے فیلسوف ہوتے ہوئے علم کلام کے درجے پر آ کر اپنا تعارف پیش کروایا، خواجہ طوسی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی فلسفی شخصیت کو قربان کر کے اور اپنا متکلمیت کا عنوان اپنا لیا. صرف علم کلام اس لیے لکھا کہ علم کلام میں امامت کی بات نہیں تھی، ہر مطلب اس میں تھا، امامت نہیں تھی. اس لیے اس بزرگوار نے امامت کو علم کلام کا حصہ بنانے کے لیے کتاب بھی لکھی، تدریس بھی کی، شاگرد بھی تربیت کیے تاکہ امامت نصاب میں آ جائے. اور پھر امامت کے نصاب آگے کھلا نہیں، اس طرح سے کھولا نہیں. لہٰذا جب امامت کی عصر غیبت کی شق سامنے آئی، ولایت اور ولایت الفقی، تو سارے مسلمان حیران اور چین جبیں اور انگشت بے دنداں تھے، اور شکن حیرت کی ابھی تک ان کے ماتھوں سے غائب نہیں ہوئی کہ یہ مطلب موضوع اسلام سے کہاں سے نکل آیا. یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے ولایت، جس پر اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم کیا ہے. اور عزیزان، عزاداری در حقیقت وہ رزم ہے جس سے دین زندہ ہوتا ہے، جس سے انسان کو یزیدیوں سے، طاغوتوں سے، فرعونوں سے، ظالموں سے نجات ملتی ہے. یہ عزاداری تعلیم کا حصہ ہے. جامع عروۃ الوثقی میں الحمدللہ یہ جامع نصاب موجود ہے. عزاداری بھی اپنے ادب کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے فلسفہ کے ساتھ. یہ امت پاکستانی قوم بہت جذبے والی قوم ہے. یہ بات مبالغہ نہیں ہے، ہر پہلو سے، ہر پیمانے پر اس کو پرکھیں، آپ کو حقیقت ملے گی کہ پاکستانی قوم میں جتنا دینی جذبہ ہے اقوام عالم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، نہ عربوں کے اندر ہے، نہ ایرانیوں کے اندر ہے، نہ ترکوں کے اندر ہے، نہ کسی اور مسلمان قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے جو جذبہ پاکستانیوں کے اندر ہے. لیکن علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق نم کی کمی ہے. ذرا نم ہو یہ مٹی، بڑی زرخیز ہے ساقی. وہ نم شعور، وہ نم معرفت ہے، وہ نم آگہی ہے، نم تعلیم کی نم ہے. اگر یہ نم اس کو مل جائے، یہ مٹی بہت کچھ اگائے گی. وہ فصل جو بنوؤں میں، یعنی جس کا بیج مارنے کی کوشش کی، انشاءاللہ یہ زرخیز مٹی اس فصل کو، اس بیج کو اگا کے فصل تیار کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھے گی انشاءاللہ. وہ زرخیزی پاکستان میں موجود ہے، وہ آمادگی پاکستان کے اندر موجود ہے الحمدللہ. لہٰذا یہ تعلیم، جامع تعلیم، جس کے اندر تمام دین جو چھپا دیا گیا ہے وہ کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. وحدت وہ شک ہے قرآن کی جس پر دین کا نظام قائم ہے، جس پر نظام توحید قائم ہے، جس پر کائنات کا نظام قائم ہے، جس پر ربوبیت کا نظام قائم ہے، جس پر رسالت کا نظام قائم ہے، جس پر امامت کا نظام قائم ہے، جس پر قرآن کا نظام قائم ہے. وہ وحدت ہے. لیکن یہ اس طرح سے نکال کے پھینک دیا گیا باہر، اور اس کی جگہ پر نفرت، اور اس کی جگہ پر فرقہ واریت، اور اس کی جگہ پر منافرت، اور اس کی جگہ پر تعصب، اور اس کی جگہ پر عداوت کو لا کر نصاب، تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے. عروۃ الوثقی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ فراموش شدہ دین اس امت کے اندر زندہ کیا جائے. وہ وحدت جو امت کی نیاز ہے، جو امت کی ضرورت ہے، جو امت کی بنیاد ہے. اسی طرح دین حقیقی کو، دین الہی کو زندہ کرنے کی ہر وہ چیز جو قرآن نے ذکر کی، ولایت رکن دین ہے. توحیدی نظام کے ارکان میں سے وحدت ہے اور ولایت ہے. یہ ولایت و وحدت جب پارا پارا کر دی جائے، جب بنو امیہ آ کر امت کو ولایت سے دور کر کے اور امت کے اندر تفرقہ ڈال کے نفرت پیدا کر دیں، اہل بیت کے خلاف لوگوں کے دلوں میں تعصب بھر دیں اور لوگوں کو، امت کو ولایت کے در سے دور کر دیں، اس وقت امت کو ولایت کی طرف لانے کا نام قیام حسین ابن علی ہے، عزاداری سید الشہداء ہے.
قیام حسینی امت کو در ولایت پہ لانے کے لیے اور وحدت کی طرف بلانے کے لیے ہے۔ یہ جب تعلیمی اداروں کے اندر یہ جامع تعلیم دی جائے، آج ہم دین کو کاٹ کے اس طرح سے علیحدہ کر دیا، مدرسہ علیحدہ کر دیا، مسجد علیحدہ کر دی، عزاخانہ علیحدہ کر دیا، خانقاہ علیحدہ کر دی، الگ الگ کر دیے۔ جو کچھ عزاخانے میں ہوتا ہے وہ مدرسوں میں نہ ہو، جو مدرسوں میں ہوتا ہے وہ عزاخانوں میں نہ ہو، جو مسجد میں ہوتا ہے وہ امام بارگاہوں میں نہ ہو، جو کچھ امام بارگاہوں میں ہوتا ہے وہ عزاخانوں میں نہ ہو۔ یہ تقسیم کر کے الگ الگ گھر دین کی کیوں بنا لیے ہیں آپ نے؟ اللہ نے تو ایک دین بنایا تھا اور اس ایک دین کے لیے ایک مرکز بنایا تھا، اور اس ایک مرکز کے اندر سب کچھ کرنے کو کہا تھا، سب کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ اعتقاد رکھتے ہیں، پورا جہان اسلام، پوری امت مسلمہ یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ نظریہ ہے۔ وہابی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، دیوبندی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، بریلوی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، مشائخ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، خب شیعہ سب سے زیادہ اس نظریے کو مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی مسالک یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے آخر الزمان میں امت کی نجات کے لیے، اور شیعہ امامیہ کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ پیدا ہو کے پردہ غیبت میں ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں امام کہاں ظہور کریں گے اور کس لیے آئیں گے۔ یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ امام بر صغیر میں ظہور نہیں کریں گے، امام امریکہ میں، یورپ میں نہیں آئیں گے، امام فرانس اور انگلینڈ میں نہیں آئیں گے۔ امام کا ظہور کہاں سے شروع ہوگا؟ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے۔ بیت اللہ جو مثابۃ للناس ہے، یعنی دنیا کی تقدیر اللہ کے گھر سے بدلے گی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے گھر میں خداوند تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا کعبۃ اللہ میں، اور علی ابن ابی طالب کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، چونکہ کعبہ یہ گھر مرکز ہے پوری بشریت کا، اور بشریت کی نجات کا نظام بھی اسی گھر سے اٹھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی اکرم کو، اب جب کہ کعبۃ اللہ میں آپ کا پورا اختیار نہیں ہے، بس نہیں چلتا، آپ مدینہ چلے جائیں، مدینہ میں جا کر پہلا کام کیا کریں؟ مسجد بنائیں، بیت اللہ بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں۔ اس اللہ کے گھر میں کیا ہو؟ یوں نہیں کہ اسکول الگ بنائیں، مسجد الگ بنائیں، چھونی الگ بنائیں، مسجد الگ بنائیں، ہیڈ کوارٹر الگ بنائیں، دفتر الگ بنائیں، اور دارالامارہ حکومت کا مرکز الگ بنائیں، پایا تخت الگ بنائیں، اور مسجد فقط نماز کے لیے، دعا کے لیے اور ذکر کے لیے نہ۔ رسول اللہ نے مسجد بنائی، تمام تعلیمات توحید کی اسی مرکز کے اندر دی۔ سید الشہداء اس لیے جا کر کعبۃ اللہ میں قیام فرمایا کہ کعبہ سے یہ آواز اٹھے، کعبہ سے یہ نظریہ اٹھے۔ عاشوراء و کربلا کا گہرا تعلق ہے۔ امام سید ساجدین علیہ السلام نے اپنے تعارف میں فرمایا تھا کہ میں ابن کعبہ ہوں، میں بیت اللہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و مطاف کا فرزند ہوں۔ اس لیے کہ تعلق ہے ان چیزوں کا آپس میں۔ ہم نے الگ کر کے اور طبقات میں بھی بانٹ دیا۔ اب نمازی عزا خانے میں نہیں جاتا، عزادار نماز میں نہیں آتا، اور دونوں مل کر مدرسے میں نہیں آتے، اور مدرسہ مل کر دونوں کے پاس نہیں جاتا۔ اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ سیکولر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کاٹ دو، بکرے کی طرح دین کو بھی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے حصے، بکرے ٹکڑے بانٹ دو امت کے اندر، اور ہر چیز، کوئی اس کی ران لے کے چلا گیا، کوئی اس کی ٹانگ لے کے چلا گیا، کوئی اس کی سری لے کے چلا گیا، کوئی اس کی کھال لے کے چلا گیا، کوئی اس کی اوجڑی لے کے چلا گیا، ہر ایک نے یہ بانٹ لیا، یہ تقسیم شدہ، اور پھر ایک دوسرے سے لڑ پڑے کہ میرے پاس اصل حصہ میرے پاس ہے۔ عزیزان من، جب تک یہ تقسیم شدہ ہے اصل حصہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو مسجد میں بیٹھ کے فقط نمازوں میں لگا ہوا ہے، وحدت فراموش کر چکا ہے، ولایت فراموش کر چکا ہے، کربلا و عاشورہ بھول گیا، اہل بیت کو بھول گیا ہے،
یہ ایسے خوشگمان ہے، کل حزب بما لدیہم فارحون، یہ خوش بیٹھا ہوا ہے کہ اصل چیز میرے پاس ہے۔ جو امام بارگاہ میں بیٹھ کر فقط رسم ازا بجا لاتا ہے اور مسجد کا منہ نہیں دیکھتا، یہ خوش بیٹھا ہوا ہے کہ اصل دین میرے پاس ہے۔ اور جو مدرسے میں کتابیں لے کے بیٹھا ہوا ساری عمر مدرسے میں گزار دیتا ہے اور مسجد و ازا خانے والا کام مدرسے میں نہیں کرتا، یہ بھی خوش بیٹھا ہوا ہے کہ اصل کتاب تو میرے پاس ہے، کاغذات دین کے میرے پاس ہیں۔ میں نے پہلے مثال دی تھی نا، وہ شخص کی گاڑی چوری ہو گئی، گاڑی چور لے کے بھاگ گئے، یہ مطمئن کھڑا ہوا ہے، پریشان نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے کہا تیری گاڑی چور کر لے گئے، ڈاکو لے گئے، تو پریشان نہیں ہے۔ اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، کاغذات تو میرے پاس ہیں۔ وہ مدرسے والوں کو یہ خوشی ہے کہ دین کے کاغذات ان کے پاس ہیں، دین لے گئے، چرا کے لے گئے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی، لیکن کاغذات پہ خوش بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کتابیں کاغذات ہیں نا، یہ کاپیاں کاغذات ہیں، یہ سب کچھ کاغذات ہیں دین کے۔ یہ کاغذات تمہارے پاس ہوں کیا فائدہ جب نظام تمہارا نہیں ہے، جب سیاست تمہاری نہیں ہے، جب حکومت تمہاری نہیں ہے، جب نظریہ تمہارا نہیں ہے، جب آئین تمہارا نہیں ہے، جب تعلیم تمہاری نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، کاغذات دین کے تمہارے پاس ہیں، اسی پہ خوش بیٹھے ہوئے ہو کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائیں گے، چونکہ گاڑی چوری ہو گئی، کاغذات میرے پاس ہیں۔ اس لیے ایسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال جو فرماتے تھے کہ اپنی تعلیم کا نصاب از سر نو تدوین کرو، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، کیوں کہ کام امامت کا تجھ سے لیا جانا ہے، تجھ سے امامت کا کام لیا جانا ہے، ملازمت کا نہیں لیا جانا، تو نے الگ الگ کر دیا۔ اس لیے ضرورت ہے عزیزان یہ تعلیم کا حصہ ہو سب کچھ، توحید تعلیم کا حصہ، قرآن تعلیم کا حصہ، وحدت تعلیم کا حصہ، اہل بیت تعلیم کا حصہ، ولایت تعلیم کا حصہ، اور عزاداری تعلیم کا حصہ ہو۔ جو اس کو اپنی تعلیم کا حصہ بنا لے، پھر اللہ اسے سب کچھ وعدے سچ کر دکھاتا ہے، عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو بھی اور پورے ملت کو و امت کو، ان جوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اہل علم کو، متدینین کو، خیرین کو، کہ انشاءاللہ اپنی تعلیموں میں نظر ثانی کریں۔ انشاءاللہ مدارس میں عزاداری بھی ہو، مدارس میں نماز بھی ہو، مدارس میں تعلیم بھی ہو، مدارس میں وحدت بھی ہو، مدارس میں ولایت بھی ہو، مدارس میں توحید بھی ہو، اور مدارس میں قرآن بھی ہو، یہ سب نصاب بن جائے۔ اور مساجد میں فقط رسم نماز و رسم اذان نہ ہو، بلکہ مساجد کے اندر مسجد نبوی کی طرز پر تعلیم و تربیت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، اور وہاں پر امامت بھی ہو، ولایت بھی ہو، عزا بھی ہو، اور اسی طرح عزا خانے میں تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور عزا خانے میں ولایت بھی ہو، اور عزا خانے میں یہ سب کچھ ہو، تاکہ یہ سب مراکز دین بن جائیں، یہ سب توحید کے مراکز بن جائیں۔ یہ سیکولر ذہنیت ختم کریں، اور یکجا کریں دین کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اہل عزا کو کہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی لے آؤ، نہ کہ اس کو چھوڑ دو۔ جو اہل مسجد کے پاس ہے وہ بھی لے آئیں، جو اہل مدرسہ کے پاس ہے وہ بھی لے آئیں، جو اہل تحقیق کے پاس ہے وہ بھی لے آئیں۔ اس کو دوبارہ ملا دو آپس میں، اس کو ملا دو آپس میں۔ جب یہ بعض قصوں میں، کہانیوں میں، افسانوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں کسی بادشاہ نے اپنی اولاد کے اندر نقشہ تقسیم کر کے الگ الگ دے دیا، اور اپنی اولاد کو کہا کہ اس نقشے کو ڈھونڈو، اس کے 4 حصے ہیں، اور یہ نقشہ جس دن ڈھونڈ کے تم نے ملایا تو تمہیں گنج اور خزانے کا پتہ مل جائے گا۔ ایک کہانیاں ہیں، سنی ہوگی ایسی آپ نے کوئی کہانی، قصہ، کہ پھر وہ اس کی اولاد اپنے اپنے حصے کا نقشہ ڈھونڈنے چلے گئے، اور کسی نے پہلا حصہ ڈھونڈ لیا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، لیکن وہ آدھا اور ادھورا نقشہ تھا، اس سے نہیں معلوم ہو سکتا تھا خزانہ کہاں ہے۔ لیکن جب 4 حصے ملائے آپس میں تو معلوم ہوا کہ خزانہ ان کے گھر کے اندر ہی موجود ہے، جہاں بیٹھے ہوئے وہیں پہ خزانہ ان کی سرزمین میں ہے۔ اگر مسلمان یہ کام کریں،
اگر مدرسے والے جو حصہ ان کے پاس ہے دین کا آ گیا ہے، اسے اٹھا کے لے آئیں، میدان میں لے آئیں، اہل مسجد اپنے والا حصہ اٹھا کے لے آئیں، اہل عزا بھی اپنا حصہ اٹھا کے لے آئیں. جب یہ نقشہ مکمل کرو گے تو یہ وہی نقشہ توحید بن جائے گا، یہ دین کا وہی امامت کا سلسلہ بن جائے گا، یہ وہی رسالت کا نظام بن جائے گا، اور یہ وہی روح قرآن کا دین بن جائے گا. یہ اس کو الگ الگ کر کے پھر نفرتیں شروع، پھر ایک دوسرے کی مخالفت شروع، ایک دوسرے کا بائیکاٹ شروع، ایک دوسرے کے اوپر پابندیاں شروع، اس نے ادھر نہیں جانا، اس نے ادھر نہیں جانا. الحمدللہ عروۃ الوثقیٰ تمام مسالک اسلام کے لیے اس کے در کھلے ہیں. تمام مسلمان، بلکہ میں کہتا ہوں تمام انسانیت کے لیے اس کے در کھلے ہوئے ہیں. تمام انسانیت کے لیے اس کے در کھلے ہوئے ہیں. تمام مسالک دین کے لیے یہ در کھلے ہوئے ہیں اس کے. اسی طرح تشیع کے اندر تمام جتنے حصے بنے ہوئے ہیں، جتنے گروہ بن چکے ہیں، ان سب کے لیے ہے. میں چند روز پہلے جامعہ جعفریہ میں وہاں ان کی تاسیس کی یا احیاء کی تقریب تھی، اس میں بھی عرض کیا ہے کہ جو مخالف ہیں، مخالفت کرتے ہیں، شدید کرتے ہیں اور حق مخالفت ادا کرتے ہیں، بلکہ حق سے زیادہ ادا کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں بہت، ان کے لیے بھی ہے، یہ ان کا بھی ہے. چونکہ قومی اثاثہ ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی خاندان کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ قوم کا اثاثہ ہے، قوم کا سرمایہ ہے، یہ قوم کا مرکز ہے، اور قوم کے ہر طبقے سے اس کا تعلق بنتا ہے، موجود ہے. انشاءاللہ یہ تعلیمی سلسلہ ہے. میں اس کو نہیں کہوں گا کہ ہم کبھی کانفرنس وحدت کی کرتے ہیں، کبھی عزاداری کرتے ہیں، کبھی یہاں پر علمی سیمینار کرتے ہیں، اور یہاں پر دروس ہوتے ہیں، یہاں پر خطبے ہوتے ہیں، یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے در حقیقت اس کی جامع تعلیم کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. یہ اس پیریڈ کا سمجھ لیں حصہ ہوتا ہے، تعلیم کا نصاب کا حصہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ طبقات، یہ جدائیاں ختم ہوں گی اور یہ امت آپس میں جڑے گی انشاءاللہ، اور اپنا اپنا حصہ لے کر جب ملائیں گے، جب عزادار اپنے حصے والا جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو اہل مدرسہ والوں کے ساتھ ملائیں گے، اور مدرسہ والے اپنا دین عزاداروں کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کے ملنے سے جو شکل سامنے آئے گی وہ وہی ولایت غدیر اور قیام عاشورہ نکلے گا اندر سے. یہ جدائیوں نے توہمات میں ڈال دیا، غلط فہمیوں میں ڈال دیا ہے. اس لیے یہ سلسلہ ضروری ہے. خوب انسان معلوم نہیں ہے کل ہم ہیں یا نہیں ہیں. یہ عزیزان جنہوں نے آج یہ سارا اہتمام کیا ہے کل یہ موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو مل گیا ہے راستہ، کشتی نجات. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے اس امت کے اندر، اور یہ نورانی سلسلہ امت کے اندر آگاہی کا، بیداری کا یہ قائم رہے گا. اور چونکہ جن ناموں سے آپ نے یہ آغاز کیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی برکتیں نازل فرمائی تھی وہ انہی چوٹیوں پر نازل کی ہیں. جس طرح اللہ بارش پہاڑی چوٹیوں پہ برساتا ہے، برف پہاڑی چوٹیوں پہ برساتا ہے، پھر پہاڑی چوٹیوں سے یہ پانی نکل کے دریاؤں میں، نہروں میں، ندیوں میں بہہ کے میدانی علاقوں میں ہر کھیت، ہر گندم کے دانے اور ہر پودے اور ہر فصل تک جا پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بشریت تک ہدایت پہنچانے کے لیے انبیاء پر یہ رحمتیں نازل کی ہیں. انبیاء در حقیقت انسانیت کی بلند چوٹیاں ہیں، ائمہ ہدیٰ انسانیت کی بلند چوٹیاں ہیں، اور جو کچھ نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں وہ ساری انسانیت کا حصہ ہیں اور انسانیت کی ضرورت ہیں. ہمارا کام ہے ان ہستیوں سے متمسک ہونا، ان ہستیوں کی سیرت کو اپنانا، ان ہستیوں کی راہ کو اپنانا. تو جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ سارا امت کو نصیب ہوگا. رسول اللہ کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ امت کو نثار کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے اوصیاء کو بھی ایسا ہی جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا وہ امت کو عطا کر کے چلے گئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ امت کو عطا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے.
اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا وہ امت کو عطا کر کے چلے گئے. اب امت کا کام ہے کہ اپنے پیشوا سے وہ ساری ارث و میراث تحویل لے اور اس کو اپنی منزل تک پہنچائے انشاءاللہ. یہ وہ بنیادی اقدام و عبادت ہے یوں نہیں کہ فقط انسان کے جذبات و احساسات کو تسکین ملتی ہے اس سے، بلکہ در حقیقت انسان عملی طور پر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. حب اہل بیت اور ولایہ اہل بیت جس دل میں نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منافق انسان ہے، جس کے دل کے اندر محبت اہل بیت موجود نہ ہو. اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل محبت اہل بیت سے مالا مال کیے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اور اس محبت کے تقاضے آپ کو پورے کرنے ہیں. میں وہ علامہ کا شعر ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں کہ محبت کی جو عزت ہے، عزت محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. اے قیس، اے مجنو، اگر تو نے لیلا سے محبت کی ہے تو محبت کی عزت کا بھی بھرم رکھنا. محبت کا بھرم بھی ہوتا ہے، اس بھرم کو بھی تجھے بچانا ہے. ہر محبت کا بھرم ہوتا ہے، اس کو بھی تو نے بچانا ہے. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. اے شیعہ، اے عزادار، اگر تیرے دل میں محبت ہے اہل بیت کی، آئمہ کی، تو اس کی عزت بھی بچانی ہے. تو نے اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور عزت محبت کی کیسے بچتی ہے؟ محمل سے بچتی ہے. اگر تو نے محمل بچا لیا تو محبت کی عزت بچا لی. اگر محبت کی عزت بچا لی تو محبت کو بچا لیا تو نے. اور پھر اگلے مصرے میں فرمایا کہ عزت جو گئی غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. اگر عزت تیرے ہاتھ سے نکل گئی، محبت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. وہ لیلا، شیعہ کی لیلا کون ہے؟ علی. آپ کی لیلا کون ہے؟ امام حسین. محبوب جن کے نام پہ زندہ ہو، ان کی محبت کا بھرم ہے. امام حسین کی محبت کا بھرم ہے، امیر المومنین کی محبت کا بھرم ہے، حضرت زہرا کی محبت کا بھرم ہے. ان کی محبت کا بھرم اس محمل سے ہے. اس محمل کو بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے طفیل ہمیں نجات عطا فرمائے. آج کی دنیا محتاج ہے، آج کا مسلمان محتاج ہے. یہ حقیقت مان رہے ہیں، کھل رہی ہے یہ حقیقت. اس شاعر نے درست کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ وقت آ گیا ہے. آج آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہر طبقہ کہہ رہا ہے حسین ہمارے ہیں. آج کہہ رہے ہیں، آج آپ سن رہے ہیں تمام مذاہب مسالک وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین شیعوں کے نہیں، حسین سنیوں کے بھی ہیں، حسین سنی کے بھی ہیں، حسین بریلوی کے بھی ہیں، حسین دیوبندی کے بھی ہیں، حسین وہابی کے بھی ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج اہل حدیث کس طرح گن گرج کے ساتھ حسینیت کو پیش کرتے ہیں. شاید شیعہ بھی اس طرح سے پیش نہیں کرتا جس طرح اہل حدیث جن کو وہابی کہا جاتا ہے وہ حسینیت پیش کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پرانی تقسیم تھی. یہ ہندوستان کے اندر پرانی 100 سال پہلے کی تقسیم تھی، یا 100 سال سے بھی تھوڑی پہلے کی تھی، کہ جب یہ 4-5 مسلک بن گئے. آج 21ویں اس 2021 سال میں اور اس دہائی کے اندر وہ ساری تقسیم ختم ہو گئی ہے. آج شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث ختم ہو گئے ہیں. آج صرف 2 سلسلے بچ گئے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی. آج حسینی اور یزیدی دیکھنا ہے.
یزیدی کوئی بھی ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ نقاب پوش ہے جو چھپ کے آیا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، اور ہر حسینی اس کو گلے لگا لو، ٹائٹل نہ دیکھو اس کا، وہ بریلوی ہے حسینی ہے تو تمہارا ہے، وہ اہل حدیث ہے اگر حسینی ہے تو تمہارا ہے، وہ دیوبندی ہے اگر حسینی ہے تو تمہارا ہے، اور اگر بظاہر نام نہاد شیعہ بھی ہے اور یزیدی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، حسینی ہے تو ہمارا ہے۔ یہ حسینی فرقہ، یہ حسینی مسلک ایک مسلک ہے، وہ معروف عالم دین ایران کے جنہوں نے یہ تعبیر فرمائی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، کچھ عرصہ طلبہ نے اس تعبیر کو استعمال کیا پھر چھوڑ دی انہوں نے، وہ تعبیر یہ تھی کہ اسلام اپنی پیدائش میں، اپنے حدوث میں، اپنے جنم میں محمدی ہے۔ یہ ایران کے ایک بزرگ عالم دین کی تعبیر تھی کہ اسلام محمدی الحدوث ہے، یعنی جب آیا محمدی تھا، اور یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے، حسین منی وانا من حسین، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ عالم دین نے، چونکہ وہ فیلسوف تھے اس لیے انہوں نے اپنے فلسفے کی زبان میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ اسلام محمدی الحدوث ہے، حسینی البقا ہے، یعنی اسلام پیدائش میں محمدی، بقا میں حسینی ہے، بقا میں حسینی ہے۔ لہٰذا آج فقط حسینی دیکھو، ہر ایک کی زبان دیکھو، اس کا دل دیکھو، اگر وہ حسین ابن علی کے نام سے زبان مبارک ہے، لب اس کے مشرف پہ نام حسین ہے، پھر نہ کہو یہ ہاتھ کھولتا ہے یا باندھتا ہے، یہ کہاں سے ہے، وہ سمجھو وہ تمہارا ہے۔ اگر اس کا دل محبت حسین ابن علی سے سرشار ہے۔ عزاداری حسین ابن علی کی میں نے اہل سنت علماء کا بار بار حوالہ دیا ہے، اور سب سے ایک عالم دین جو پاکستان میں دیوبندی تفکر رکھتے تھے اور کافی حساس بھی تھے تشیع کے بارے میں، لیکن آخری عمر میں سب کچھ تلافی کر گئے، اور اہل سنت کو خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ تمہاری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم حسین ابن علی سے دور ہو، حسین ابن علی کی طرف آ جاؤ، خدا تمہیں کامیابیاں دے گا۔ اور یہی درست قول ہے ان کا، یہی درست بات ہے، راز کی بات ہے، حسین ابن علی کی طرف کون لائے گا ان کو، حسین ابن علی کی طرف۔ مجالس اور عزاداری کا پیغام لوگوں کو امت کے اندر نفرت نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے۔ دور نہ کرو لوگوں کو اس بابرکت چشمے سے، اس خزانے سے دور نہ کرو لوگوں کو، بگاؤ نہیں ان کو اپنی فیسیں بڑھانے کے لیے، ریٹ بڑھانے کے لیے، چونکہ جو بھی متنازع گفتگو کرتا ہے، تعریضی گفتگو کرتا ہے، منافرت والی گفتگو کرتا ہے، فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہے، تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے پہلے محرم کے ایام میں بھی کہا تھا کہ یہ جتنے فرقہ وارانہ گفتگو کرتے ہیں یہ ان کا اعتقاد نہیں ہے، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کی تجارت ہے، ان کا ایمان عقیدہ نہیں ہوتا ان باتوں کے اوپر، یہ فقط پبلک کے لیے، چونکہ پبلک خریدار ہے ان باتوں کی۔ آپ کسی بھی مذہب کے اندر چلے جائیں تو وہ دوسرے مذہب کے اوپر جب کیچڑ اٹھالتا ہے تو اس کے مذہب والے اس کو بہت واہ واہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ تو نے کیا کیا، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی خریدتے ہیں۔ اگر شیعہ ممبر پر بیٹھ کر اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی کی جائے، اس کو بعض لوگ خریدتے ہیں، مہنگے داموں خریدتے ہیں، بیچنے والے بھی پھر یہ نفرت بیچتے ہیں، یہ نفرت کے تاجر ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کے ممبروں پہ بیٹھ کے اگر کوئی شیعہ پہ کیچڑ اٹھا لے وہ واہ واہ کرتے ہیں، یعنی خریدتے ہیں اس کی نفرت کو، نفرت بیچ کر اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور اپنے گھر بھرتے ہیں۔ یہ کام مت کرو، مجالس کو پاک کریں، اس طرح سے پاک کریں کہ ہر حسینی کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو وہ مجلس حسین میں آ جائے، اور اسے محسوس نہ ہو کہ میں کسی دوسرے مسلک یا اجنبی گھر میں چلا گیا ہوں، اسے یہی پتہ چلے
کہ میں حسین ابن علی کی مجلس میں آیا ہوں، میں اپنے ہی لوگوں کے اندر ہوں. یہ فریضہ ہے ہمارا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. عزاداری لوگوں کو نہ امام حسین علیہ السلام سے نفرت ہے، عام مسلمان کو. ناصبی کو میں الگ سمجھتا ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے. بنو امیہ کے اولاد، بنو امیہ کے پیروکار جن کے دلوں میں بغض و نفرت ہے اہل بیت کی، وہ مسلمانوں کے زمرے سے باہر ہیں. غالی اور ناصبی ان کو مسلمانوں میں شمار نہیں کیا کرو، یہ غلط فہمی ہے، دور کر دو ان کو. یہ بالکل اسلام سے دور کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی جن کے دلوں میں شرک بھی نہیں ہے، جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھی نہیں ہے، یہ پاکیزہ دل ہیں. لیکن غلط فہمی ہو سکتی ہے، گمراہی کسی نے ذہن میں ڈال دی، کسی نے اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہنوں میں شبہہ آ گیا ہے. لیکن یہ نہ غالی ہے، نہ مشرک ہے، اور نہ ناصبی ہے، نہ بغض ہے اس کے دل میں، لیکن غلط فہمی کا شکار ہے. اس کو آپ اپنا سمجھو، اس کو حقیقت بتاؤ. یہ حسین ابن علی کے راہ پر اور مسلک پر ہے. جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا تھا کہ مجھ سے میرا مذہب پوچھتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست. اگر تم محتاط لوگ ہو اور تم تاجر ہو، سوداگر ہو، تو پھر میرے ساتھ مت آنا، چونکہ میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے، حسین علیہ السلام کا مذہب ہے. اور یہ ہر حسینی کا مذہب مسلک حسین و مسلک شبیر ہے. یہ مذہب آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کو پاکیزگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ یقین رکھیں انشاءاللہ کہ پاکستان میں وہ دن دور نہیں ہیں جب اہل سنت کی مساجد میں باقاعدہ مجالس امام حسین برپا ہوں گی انشاءاللہ. ان کے مدارس میں بھی مجالس امام حسین جو حسینی ہیں، ان کے مدارس میں بھی مجالس امام حسین برپا ہوں گی، جس طرح وہ خود سمجھتے ہیں مناسب. ہم نہیں کہتے جس طرح شیعہ کرتے ہیں، جو رسومات شیعہ بجا لاتے ہیں اس کی پابندی کریں نا. وہ رسومات شیعوں کے اندر بھی مختلف ہیں. سندھ کے شیعوں کی اپنی رسومات ہیں، پنجاب کے شیعہ کی اپنی رسومات ہیں، سرحد کے شیعہ کی اپنی رسومات ہیں، ایرانی شیعہ کی اپنی رسومات ہیں، ہندی شیعہ کی اپنی رسومات ہیں، عراقی شیعہ کی اپنی رسومات ہیں. خود شیعہ بھی ایک دوسرے کی رسومات کے اتنے پابند نہیں ہیں. اہل سنت رسومات پہ حساسیت چھوڑ دیں، اصل حسینیت کو تھام لیں، جو اصل مشترک مضمون ہے وہ سبق ہے. اور انشاءاللہ وہ دن پاکستان میں دور نہیں ہے. انشاءاللہ وحدت کے اندر جب مسلمانوں کے دلوں میں انشاءاللہ جب یہ حب حسینی جاگ پڑے گی تو یہ وہ رسی ہے حسین ابن علی کی جو انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گی انشاءاللہ. وہ حبل اللہ حسین ابن علی ہیں انشاءاللہ آج کی امت کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالی امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرمائے، تفرقہ اور فرقہ واریت سے خداوند ان کو محفوظ فرمائے. خداوند تبارک و تعالی مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور یہ ظالمین جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور ان شروروں کو شر اور فتنے سمیت اور ظلم سمیت ان ظالمین کو اللہ تعالیٰ محو فرمائے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرمائے، ملت مظلوم فلسطین کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، اور ملت مظلوم یمن کو اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. آپ عزیزان سب اپنی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، اسیروں کی رہائی کے لیے ملتمس دعا، تمام مومنین کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مظلومین کی نجات کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، اور اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، اور جو اس راہ میں خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ان کی توفیقات کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.